الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهده من بعد الله أفلا تذكرون. وقال عز من قائل فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال عز من قائل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. رواه الإمام البيهقي بسند صحيح. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قرآن سنت عطا فرمایا ہے. ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے عقل کی، سوجھ بوجھ کی، بصیرت کی، تدبر کی نعمت عطا فرمائی ہے. اسی طرح سے اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو اپنی طرف سے اپنی مرضیات، اپنی پسندیدہ باتوں، پسندیدہ کاموں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے اپنی کتاب سے نوازا، اپنے پیغمبر اور اپنے نبی اور رسول سے ہمیں بہراور فرمایا تاکہ ہم اور آپ اپنی عقلوں کا، اپنی سوجھ بوجھ کا استعمال کر کے اس کی مدد سے اللہ کے کلام کی آیتوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھیں اور کتاب و سنت کی ان تعلیمات کے ذریعے سے روشنی حاصل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور اسی کو کامیابی کا، کامرانی کا سبب اور ذریعہ قرار دیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی آیات بینات اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنتیں، اور اسی کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوجھ بوجھ عطا فرمائی، عقل سلیم عطا فرمایا، اور اس بات کا مکلف قرار دیا، پابند بنا دیا کہ اپنی سوجھ بوجھ کو کتاب و سنت کے تابع رکھ کر کے، اس کے ماتحت رہ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق عمل کریں. جو چیزیں سمجھ میں نہ آئیں اسے سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی دعا کریں، بصیرت مانگیں. اختلاف، انتشار کی کوئی صورت پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس اختلافی مسئلے میں حق کی راہ دکھانے کی دعا اور التجا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں. اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک لتہدی من تشاء الی صراط مستقیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک طویل روایت کی اخیر میں ارشاد فرمایا اہدنی لما اختلف فیہ من الحق. اے اللہ تبارک و تعالی، حق کے مسئلے میں جہاں اختلاف ہو گیا ہے اور حق تک رسائی نہیں ہو پا رہی ہے اس میں مجھے حق کی رہنمائی فرما، کیونکہ اور اپنے حکم سے بِإِذْنِكَ، اپنے حکم سے، اپنی توفیق سے، اپنی مدد سے، اپنی طرف سے مجھے حق کے مسئلے میں جہاں اختلاف ہو گیا ہے، صحیح کیا ہے، حق کیا ہے، اس کی رہنمائی فرما دے. إِنَّكَ لَتَهْدِي مَن تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کیونکہ حقیقت میں تو ہی جسے چاہتا ہے صحیح راہ کی، سیدھے راہ کی رہنمائی فرماتا ہے. تو یہ اصول ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی کامرانی کا، میرے بھائیوں، کامرانی کا وہ محور ہے، منہج ہے جس پر ہمیں اور آپ کو چل کر کے کامیابی مل سکتی ہے.
ہدایت کے بعد گمراہی کی شروعات جو ہوتی ہے یا توفیق کی راہ کو حاصل کرنے کے بجائے ضلالت کی راہ پر جب انسان چل پڑتا ہے تو اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے اسے قرآن کی آیتوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اور امت کے سلف صحابہ تابعین تابعین خیر القرون اور اس کے بعد ائمہ سلف امت کے ائمہ نے اسے ہوا یعنی منمانی سے تعبیر کیا ہے۔ اگر یہ کتاب ہے، یہ سنت ہے اور عقل سلیم کا صحیح طور پر تابع رہ کر کے اسے سمجھنے کی کوشش ہے، یعنی عقل کو حاکم بنا کر کے نہیں بلکہ محکوم بنا کر کے محض ایک سبب اور ذریعہ سمجھنے کا وسیلہ کے طور پر اسے استعمال اگر کیا جائے تو ہدایت کی راہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر انسان اپنی سوجھ بوجھ کو، اپنی من کو، اپنی چاہتوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، امنیات کو، بھاوناؤں کو اگر بالادستی دے دے، انہیں اوپر لے کر کے چلا جائے، انہیں بلند کر دے کہ یہ سب سے اوپر ہماری سوجھ بوجھ، ہماری ذہانت، ہماری فطانت، ہماری عقل، ہماری لاجک، دانشوری، عقل مندی یا جو کچھ ہمارے من میں آتا ہے ہم بس اس کے پیچھے چلیں گے، اسی کی غلامی کریں گے، اس کے خلاف کسی کی بات نہیں سنیں گے، چاہے وہ کسی امت کے فرد بشر کی بات ہو، حتیٰ کہ خواہ وہ قول رسول ہو یا کتاب الہی میں اترا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی ہو تو ہم اسے خاطر میں نہیں لائیں گے۔ یہیں سے ہدایت کی راہ چھوٹ جاتی ہے اور ضلالت کا اندھیرا انسان کو اپنے گھیرے میں لینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ آپ قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سرسری طور پر بھی جائزہ لیں اور امت کے سلف کے اقوال خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یا مثال کے طور پر امام بربہاری کی کتاب میں یا ایسے ہی ابن بطہ کی کتاب میں یا ایسے ہی اور دیگر بہت ساری کتابیں ہیں، خیر ان کتابوں میں اگر امت کے سلف کے اقوال اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیسے اس مسئلے کو سمجھایا ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس ساری گفتگو کا جو محور ہے وہ یہی ہے کہ انسان ضلالت کی راہ پر اسی وقت جاتا ہے جب وہ اپنی سوجھ بوجھ کو، اپنی خیالات کو، اپنی من کو، اپنی چاہتوں کو حاکم بنا دیتا ہے اور بس اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اس کے خلاف کسی چیز کو وہ خاطر میں لانا اپنی توہین سمجھتا ہے، اپنی حدت سمجھتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے۔ کیسے کسی کی بات مان لی جائے؟ میری چاہت یہ ہے، میری خواہشات یہ ہیں، میری سوچ بوجھ یہ ہے، تو بھلا میں کیسے اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کی بات کو مان سکتا ہوں؟ تو یہیں سے ہلاکت اور ضلالت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اور اسی چیز کو بعد میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، امام ابن القیم نے اپنی کتابوں میں اور اگر دیگر علماء نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا مختلف الفاظ میں۔ حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا تھا دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، ایاکم، دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اس میں سے ایک ہے اتباع الہوا اور دوسری چیز ہے طول العمل۔ اتباع الہوا یعنی خواہشات کے پیچھے چلنے سے، دیکھیے یہ بھی بات ابھی وضاحت میں کرنا چاہوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایک ہے خواہش نفس، انسان کی طبیعت میں کسی چیز کا آنا، انسان کی کوئی چاہت ہونا، انسان کی کوئی خواہش بننا، یہ عیب کی بات نہیں ہے، یہ تو فطرت ہے انسان کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا۔ ہمارے من میں کوئی چیز آئے گی، آپ کے من میں کوئی چیز آئے گی، پھر ہم سب کے منوں میں کوئی چیز آئے گی، پھر وہ چلی جائے گی، پھر دوسری چیز آئے گی، یعنی طبیعت کے اندر کسی چیز کی خواہش کا آنا جانا، چاہت کا آنا جانا، یہ تو عام بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی فطرت بنائی، تو اس پر انسان کی پکڑ نہیں ہے۔ آ رہی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، پھر پکڑ کس چیز پر ہے؟ وہ ہے اتباع، جو کچھ آیا ہے جی میں بس اس کے پیچھے چل پڑنا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی گرفت فرمائے گا، کیونکہ خواہش کا آ جانا یہ عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہی ایسا ہے، ہم نے اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ ہماری دل کے اندر چاہتے آئیں گی، خواہشات آئیں گی، اچھی بھی آئیں گی، بری بھی آئیں گی، خیر کی، شر کی، نیکی کی، بدی کی، حق اور باطل، ہدایت، ضلالت، ہر طرح کی خواہشات آئیں گی، لیکن ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں، اسی کے پیچھے چلیں جو چلنے جیسی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی راہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات پر چلنے کے لیے ہمیں چاہتیں آ رہی ہیں، اسی کے پیچھے چلیں۔ جو چیزیں غلط ہیں، گناہ کی ہیں، معصیت کی ہیں، حق کی نہیں بلکہ باطل کی ہیں، ہدایت کی نہیں بلکہ ضلالت کی، ہم اسے چھوڑ دیں تو یہ تو بہت بڑی نیکی کی چیز ہے میرے بھائی۔ تو بہرحال خواہشات نفسانی
یہ اور دوسری چیز طول العمل، یعنی دنیا کے اندر لمبی لمبی آرزویں، لمبی لمبی بھاونائیں، تمنائیں، دنیا کے اندر مال اتنا زیادہ، دولت اتنی زیادہ، پراپرٹی اتنی زیادہ، گھر اتنے زیادہ، ہے نا، مثال کے طور پر گاڑیاں اتنی زیادہ، اور دنیا کے اندر شہرت اور مقام اور مناصب، عہدے، اور مطلب دنیاوی اسباب، دنیاوی جو بہت ساری چیزیں ہیں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں، ان کی لمبی لمبی تمنائیں کرنا۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں میں ان دو چیزوں سے تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں، خواہش نفس کی غلامی کرنے سے، نفس کی چاہت کے پیچھے چلنے سے، نفس کی چاہت کے پیچھے من چاہی کی اتباع کرنے سے، اور ایسے ہی بہت لمبی لمبی دنیا کے اندر آرزویں اور تمنائیں کرنے سے میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس کے بعد اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کہ جو نفس کی خواہشات ہیں نا، نفس کی خواہشات اگر آدمی اس کے پیچھے چلے گا تو بڑا عجیب و غریب استعمال فرمایا، کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَصُدُّهُ عَنِ الْحَقِّ، یا کہتے ہیں فَإِنَّهُ يُعْمِيهِ عَنِ الْحَقِّ۔ اگر انسان خواہشات نفسانی یعنی اپنی من کی چاہتوں کی پیروی کرے گا تو یہ چیز اس کو حق سے روک دے گی، یہ چیز اس کو حق سے اندھا کر دے گی، پھر وہ آدمی حق نہیں دیکھے گا، کیونکہ چاہتوں کے پیچھے چل رہا ہے تو چاہتیں تو اچھی بھی آئیں گی، بری بھی آئیں گی، اور غلط چیزوں کی طرف انسان کی خواہش کا مائل ہونا، شہوات کی طرف مائل ہونا، مغریات کی طرف مائل ہونا، ضلالتوں کی طرف، میرے بھائی اس کی طرف مائل ہونا زیادہ ہے انسانی فطرت کے اندر، کیونکہ انسان کو نفس امارہ بالسوء، برائی کی طرف لے جانے والی، برائی کا حکم دینے والی جو طبیعت ہے وہ پورے طور پر آمادہ ہوتی ہے، اور ہمیں شیطان اس کی طرف لے کر کے جانے کی ہمیشہ کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس سے پہلے تذکرہ آیا ہے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ شیطان کا مطلب یہ کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، بہکانے کے لیے، اسے جنت سے محروم کر کے جہنم میں داخل کرنے کے لیے کوئی کوشش ایسی نہیں ہے جو نہ کرتا ہو۔ پہلے سوچتا ہے کہ اسے مشرک اور کافر بنا دے، اگر اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو بدعتی بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو بڑے گناہ، نہیں کامیاب ہوتا تو چھوٹے گناہ، نہیں کامیاب ہوتا ہے تو افضل کو چھوڑنے پر لگا دیتا، نہیں کامیاب ہوتا ہے تو دل سے اس کی محبت ختم کر دیتا، نہیں کچھ کر پاتا ہے تو اپنی کارندوں کو لگا دیتا ہے کہ ان کے پیچھے لگے رہو اور دیکھتے رہو کہاں یہ غافل ہوتے ہیں۔ غفلت کا وہ نقطہ، غفلت کا وہ سیکنڈ فوراً اپنے قابو میں لے کر کے اسے بھگانے کی، گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ شیطان کا تو کام ہی ہے میرے بھائیو۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، انسان کا جو نفس امارہ بالسوء ہے، انسان کی جو طبیعت ہے وہ برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والی ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو جائے، ورنہ انسان تو بہرحال ہمیشہ آزمائش میں ہے، ہر پل، ہر دقیقہ، ہر سیکنڈ انسان کا آزمائش میں گزر رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی آزمائشوں میں کامیابی کے لیے ہمیشہ فکر مند رہے۔ تو بہرحال دو بات کہی نا، ایک چیز یہ کہ انسان خواہشات نفسانی کی اتباع کرنے سے بچے، اور دوسری چیز لمبی آرزوؤں سے۔ خواہشات نفسانی کی غلامی کرنے کا نقصان کیا ہوگا؟ انسان حق سے غافل ہو جائے گا۔ یہ غلامی، نفس کی پیروی کرنا، نفس کی چاہتوں کی پیروی کرنا، یہ انسان کو حق سے غافل کر دے گی، حق سے اندھا کر دے گی، اور حق کی راہ میں رکاوٹ بن کر کی چاہتیں کھڑی ہو جائیں گی۔ انسان حق چھوڑ دے گا، باطل کے راستے پر چلے گا، کیونکہ حق اس کے من میں نہیں۔ دوسری چیز، لمبی آرزویں کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ لمبی آرزویں جب انسان کرتا ہے نا تو آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، پھر دنیا ہی دنیا، مال ہی مال، اسباب ہی اسباب، انبار ہی انبار، میرے بھائی اسی کی فکر میں انسان لگا رہتا ہے، پھر انسان موت سے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو ان دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ آپ غور کریں، اگر انسان اس پر چلے گا تو حق چھوٹ جائے گا، اور انسان اس پر چلے گا تو آخرت بھول جائے گی۔ جس کے ہاتھ سے حق چلا جائے اور جس کے فکر سے آخرت کی فکر نکل جائے، بھلا بتاؤ اس سے بڑا محروم اور کون ہو سکتا ہے؟ جو باطل پر چل رہا ہو اور آخرت کی فکر چھوٹ جائے، وہ دنیا کا غلام بن چکا ہو، اس سے زیادہ میرے بھائیوں نقصان میں، خسارے میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ فکر مندی کی ضرورت ہے۔ جو ہم جب ہوا کہتے ہیں نا، ہوا جس کو ہم خواہش نفس کہتے ہیں، نفس کی چاہت کہتے ہیں، اس کو اصل میں علماء نے اپنی کتابوں کے اندر، بہت سارے علماء نے اس کی ڈیفائن کیا کہ ہے کیا، تو ذرا آپ بھی اس کو ان کی زبان میں سن لیں تاکہ آپ کو اس بات یاد رہے کہ ہاں واقعی امت کے علماء کتنی گہرائی سے کسی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ ہوا کسے کہتے ہیں؟ ہم نے اس کو اپنی زبان میں کیا کہہ دیا؟ نفس کی چاہت، خواہش نفسانی۔ اسی کو امت کے علماء کیسے کہتے ہیں؟ میل النفس، نفس کا میلان، طبیعت کا میلان۔ تب طبیعت مائل ہوتی ہے، طبیعت ہے نا جھکتی ہے، کس کی طرف جھکتی ہے؟ الی ما تستلذہ
الی ما تستلذہ من الشہوات، ان چیزوں کی طرف نفس کا مائل ہونا، ان چیزوں کی طرف جو لذت والی ہیں، جس سے مزہ آتا ہے اور جس میں مٹھاس ملتی ہے، جس کے اندر چاشنی ملتی ہے، ایسی چیزوں کی طرف مائل ہو جانا، من الشہوات، جو انسان کی چاہتیں، انسان کی وہ چاہتیں جس میں اس کو مزہ آتا ہے، جس میں اس کو لذت ملتی ہے، چاہے وہ حرام مال ہو، چاہے وہ حرام شہوت ہو، چاہے وہ انسان کی آزادی ہو، چاہے وہ انسان کا اپنی خواہشات کے مطابق ہر منمانی، ہر اچھی چیز کی طرف مائل ہو جانا، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر بھاگنا ہو۔ فرماتے ہیں من غیر داعیت الی الشرع، شریعت کے کسی داعیے کے بغیر، یعنی اس چیز کی طرف مائل ہونے کے لیے شریعت کی طرف سے کوئی تعلیم نہیں ہے، قرآن کی طرف سے کوئی تعلیم نہیں، سنت کی طرف سے کوئی تعلیم نہیں ہے، شریعت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، بس صرف اور صرف نفس ہمارا، چاہت ہمارا من جو ہے نا، من ہمارا جی، بس وہ مائل ہو ایسی چیزوں کی طرف جو اچھی لگتی ہیں، لذت والی ہیں، جو انسان کی اپنی منمانی ہے، مزے کی ہیں، جو دل کو آتی ہیں، دل کے اندر گدگدی پیدا کرتی ہے اور انسان اسے لذت حاصل کرتا ہے، اس کی طرف مائل ہونا بغیر کسی شریعت کے بلاوے کے، بغیر کسی شریعت کے داعیے کے، بغیر کسی شریعت کی دلیل کے، اسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ نفس کی غلامی، اتباع الہوی۔ قرآن کریم کی آیتوں میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں، آپ خاص طور پر مشرکین کو آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کے بارے میں فرماتا ہے انہوں نے شرک کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اتباع الہوی یعنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اس لیے شرک کر رہے ہیں۔ بدعتیوں کے بارے میں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر، صحابہ کرام کے آثار سے قرآن کریم کی تفسیر، اگر آپ ان کے اقوال دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے جتنی بدعتیں رونما ہوتی ہیں سب انسان کی اپنی خواہش کے مطابق ہوتی ہیں۔ انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے، یہ سارے گناہ دونوں کیٹیگری کے انسان اس لیے کرتا ہے کہ انسان کی چاہت، انسان کے من کی چاہت اس طرف جاتی ہے، اس لیے انسان گناہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو پھر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے اتباع الہوی، یہ ہے خواہش نفس کی غلامی، خواہش نفس کی اتباع اور پیروی، یہ انسان کے لیے بڑی خطرناک ہے۔ آج دنیا کے اندر اگر ہم نظر ڈالیں تو ایمان و عقیدے سے لے کر میرے بھائیوں عبادات کے اندر جو کوتاہیاں ہیں، جو غفلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کے دین سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اس کے خوف، اس کے عذاب کے خوف سے، ایسے ہی جہنم کے خوف سے جو غفلت پائی جاتی ہے، یا جو انسان غافل ہو کر کے گناہوں کی طرف مائل ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر چیز میں انسان ملوث ہے، عقیدے سے بھی انحراف ہے، عبادات میں بھی کوتاہی ہے، اخلاقی بھی بگاڑ ہے، اور سیاست کے مسائل میں بھی انحراف ہے، اس کے علاوہ جو کھانے پینے اور استعمال کی چیزیں ہیں اس میں بھی انسان منمانی چل رہا ہے۔ اس کے پیچھے صرف ایک ہی جواب ہے کہ انسان اپنی من کا، اپنی خواہشات کا غلام ہو چکا ہے۔ وہ نہیں چاہتا ہے کہ کتاب اللہ کی پابندی کرے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ سنت رسول کی پابندی کرے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزارے، کیونکہ اس کا من جو چاہتا ہے اس کے خلاف ہے اور یہ تعلیمات اس کے خلاف ہیں۔ میرے بھائیو، یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے سارے انحرافات، سارا بگاڑ، سارا فساد عقیدے سے لے کر کے عبادات سے گزر کر کے اور انسان کی زندگی کے کا معمولی سے معمولی معاملہ جو ہو سکتا ہے، جہاں بھی فساد و بگاڑ پایا جاتا ہے اس کا سبب اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کتاب و سنت کی تعلیمات کا پابند نہیں رہنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے مخالفت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پابندی نہیں چاہتا ہے، اپنے من کی اتباع اور پیروی کرنا چاہتا ہے، اس لیے انسان سارے کام کر رہا ہے۔ تو اس لیے جگہ جگہ قرآن کی آیتوں میں اس کی مذمت بیان کی گئی، اس کا گناہ بیان کیا گیا، اس کا برا انجام بیان کیا گیا، اس کے اسباب بھی بیان کیے گئے۔ انسان نفس کی غلامی کرتا کیوں ہے؟ نفس کی غلامی، آج بھی گفتگو ہو رہی ہے نفس کی غلامی کے حوالے سے، بطور یاد دہانی اپنی ذات کے لیے، آپ کے لیے، آپ تک پہنچانے کے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ بھائی آخر ہم نفس کی غلامی کیوں کرتے ہیں؟ یا کوئی اگر نفس کی غلامی کرتا ہے، اپنی منمانی کے پیچھے چلتا ہے تو کیوں چلتا ہے؟ اس کے پیچھے اسباب کیا ہے؟ آج آزاد ہونا اگر ہم چاہتے ہیں کہ نفس کے پیچھے نہ چلیں، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کریں، تو آخر کیسے بچیں؟ کیا اسباب ہیں کہ نفس کے پیچھے چلتے ہیں اور کیسے اپنے آپ کو اس سے ہم بچا سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے میرے بھائی، میرے بزرگوں۔ اچھا، ایک بات اور عرض کر کے پھر یہ بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ دیکھو، نفس کی چاہت پر انسان کی پکڑ نہیں۔ میرے جی میں کوئی چیز آئی، بری سے بری چیز آئی، ابھی تک میری کوئی پکڑ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگی، میرا حساب بھی اس کے اوپر نہیں ہوگا، اللہ میرا محاسبہ نہیں کرے گا کہ تمہارے جی میں یہ بات آئی کیوں۔ بدعت کی بات آئی، شرک کی بات آئی، بدعقیدگی کی بات آئی، بدعملی کی بات آئی، زناکاری کی بات آئی، سود لین دین کی بات آئی، شراب کی بات وغیرہ، کوئی بھی چیز اپنے جی کے اندر آئی تو آنے کی بنیاد پر
اس پر گرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں. لا يحاسب العبد على ما يهوى. انسان جو کچھ سوچتا ہے، خواہش اس کے جی میں پیدا ہوتی ہے، اس پر انسان کا محاسبہ نہیں ہوگا. محاسبہ کب ہوگا؟ جب انسان اس کی پیروی کرنے لگے گا، اس پر عمل کرنے لگے گا، تو عمل کی بھی پکڑ ہوگی اور خواہش نفس کی بھی پکڑ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ عمل کر دیا تو اب دو مجرم بن گیا. وہ خواہش نفس کا تو پیدا ہونا جی کے اندر عام سی بات ہے، فطری چیز ہے انسان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی میں وہ چیز رکھی ہے، لیکن اس کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کی پیروی مت کیجیے، آپ ان کی بات نہ مانیے، آپ ان کا کہا نہ سنیے، آپ ان کی اطاعت مت کیجیے. مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس آدمی نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے. تو یہ دیکھیے پہلا نقصان ہے. انسان نفس کی خواہش کی پیروی کرتا ہے تو اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. تو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے، اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، آپ اس کی پیروی مت کیجیے. تیسری بات اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی؟ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اور اس کا معاملہ بڑی الجھن کا ہو چکا ہے. میرے بھائیوں، فروت کی تفسیر اگر آپ دیکھیں تو علماء نے بڑی وضاحت سے لکھا مفسرین نے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی فکر، انسان کی سوچ میں ٹھہراؤ ختم ہو جاتا ہے. کبھی ادھر مائل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو غلط قرار دے کر کے پھر ادھر مائل ہوتا ہے، پھر اس کو غلط قرار دے کر کے ادھر مائل ہوتا ہے. کبھی کسی کی تعریف کرتا ہے، پھر اسی چیز کو برا کہتا ہے اور پھر اس سے دور ہٹ جاتا ہے. کبھی کسی بری چیز کی تعریف کر کے اس سے قریب ہو جاتا ہے. انسان کا معاملہ الجھن میں پڑ جاتا ہے. اس کے یہاں ان کے استحکام نہیں ہوتا، پختگی نہیں ہوتی. جو ثواب دید ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں صحیح فیصلہ کرنے کی قوت، اللہ تبارک و تعالیٰ نفس کی غلامی کے نتیجے میں اس سے محروم کر دیتا ہے، اس کی صلاحیت کو اور اس کے ملکے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھین لیتا ہے. تو بہرحال یہ خواہش نفس کا انجام ہے اور بہت ساری باتیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی وضاحت سے اس بات کو سمجھایا ہے کہ نفس کے اندر خواہش جو پیدا ہوتی ہے اس پر پکڑ نہیں ہوگی، عمل کرنے پر پکڑ ہوگی، اس کی پیروی کرنے پر پکڑ ہوگی. ورنہ انسان اس سے پہلے معذور ہے. یعنی انسان کو یہ کنٹرول نہیں دیا گیا ہے کہ اپنے جی کے اندر برے خیالات یا اپنی خواہش کے اندر کوئی بری چاہت آنے سے روکے. اس پر کنٹرول نہیں ہے میری بھائی، اس پر کنٹرول نہیں. اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بلکہ حدیث سے پہلے قرآن کریم کی آیت کریمہ میرے بھائی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو آدمی سرکشی کر رہا ہے، جس نے سرکشی کیا یعنی اللہ کے حدود سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ کی دین کی پابندیوں سے نکل گیا. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيا، اور دنیوی زندگی کو ترجیح دیا، دنیوی زندگی کو ترجیح دیا، آخرت پیچھے دنیا آگے. جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اصل ٹارگٹ آخرت ہے. یہ ٹارگٹ نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہے ایک سبب اور ذریعہ ہے. اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، آج تو عمل کرنے کی جگہ ہے، آج حساب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے نہیں لے گا، اور کل قیامت کا دن حساب و کتاب کا دن ہوگا، اس دن عمل کرنے کی کوئی اجازت انسان کو نہیں ہوگی. تو بہرحال وہ جزا اور سزا کے دن کی فکر. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا وآثر الحیات الدنیا، اور دنیوی زندگی کو ترجیح دیا. فإن الجحیم ہی المأوى، تو جہنم دہکتی بھڑکتی ہوئی آگ ہی اس کا ابدی ٹھکانہ بن جائے گا، اس کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ بن جائے گا. جس کا یہ کام ہو کہ وہ آزاد ہو جائے، وہ سرکشی کرے، اللہ کے دین کی تابعداری کرنے سے آدمی اپنے آپ کو بالا تر سمجھے، آخرت کو فراموش کر کے دنیا کو ترجیح دے، تو دہکتی بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے. اس کے آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ، اللہ اکبر، من خاف مقام ربی، اور وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، جسے ڈر ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جسے خوف ہے کہ اللہ کا سامنا کرنا ہے، جسے خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے باس پرس ہوگی، سوال جواب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، جسے اس بات کا ڈر ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی کرنے سے روکا. اپنی چاہت کو، اپنے نفس کو کس سے روکا؟ خواہش نفس سے روکا، یعنی خواہش نفس کی پیروی کرنے سے روکا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انجام کیا ہے؟ فإن الجنة هي المأوى، تو جنت ہی اس کا ابدی ٹھکانہ ہے.
اللہ اکبر. آپ دیکھیے دو باتیں بیان کی گئی, اس کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہے. دو باتیں بیان کی گئی, اس کا ابدی ٹھکانہ جنت ہے. جنت والوں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ جس نے میرے بھائیوں جو ڈرا, جسے خوف ہے, ڈر ہے, فکر ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اور جس نے اپنی نفس کو اپنی چاہتوں کی غلامی کرنے سے روکا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ خواہش نفس سے جو روکے گا, یعنی اس پر چلنے سے, اس پر عمل کرنے سے جو اپنے آپ کو روکے گا, اس کے لیے جنت ٹھکانہ بیان کیا گیا. تو نفس کی پیروی کرنے سے رکنا یہ تو نیکی ہے, بہت بڑی نیکی ہے, اطاعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسا کرنے والے کا ٹھکانہ جنت ہے, اس لیے تو بہت بڑی نیکی. اور حدیث رسول بھی سرسری طور پر گزر چلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ آدمی کی آنکھ بھی زنا کرتی ہے, آدمی کان بھی زنا کرتے ہیں, ہاتھ بھی, پیر بھی, وغیرہ. یہ ساری باتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. اخیر میں چل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی, اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ انسان کی اپنی چاہت جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہے, آتی ہے, جب تک وہ اس پر عمل نہیں کرے گا اس کی پکڑ نہیں ہوگی. جب عمل کرے گا تو پکڑ ہو جائے گی اس کی, اور پکڑ عمل پر بھی ہوگی اور خواہش نفس پر بھی ہوگی, کیونکہ اسی پر چل کر کے اس نے برا عمل کیا ہے. تو ایسا یہی عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ انسان اتنا کنٹرول کر لے کہ نفس کے پیچھے نہ چلے. نفس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی, آتی رہیں گی, لیکن اس کی غلامی کرنا, اس کی پیروی کرنا, یہ انسان اپنے آپ کو بچائے اس سے, یہ سب سے بڑی کامیابی کا راستہ ہے, جنت کا راستہ ہے. تو آخر میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب ساری بات ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَالنَّفْسُ يَهْوَىٰ, انسانی نفس, انسانی طبیعت تو چاہت کرتی ہے, انسانی طبیعت چاہت کرتی ہے, زناکاری, بدکاری وغیرہ کی چاہت کرتی ہے, انسانی طبیعت چاہتی ہے, لیکن یہ چاہت اس وقت تک انسان کی پکڑ اس پر نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اگلا کام نہیں کرے گا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ. اب انسان زناکاری کی چاہت دل کے اندر آ رہی, بدکاری کی چاہت دل کے اندر آئی, شیطان نے ذہن کے اندر, دل کے اندر یہ بات ڈالی, ٹھیک ہے, اب آئی ہے بات, لیکن ہم نے اس کو ٹالا, اس کو دور کرنے کی کوشش کیا, اپنے جی سے نکالنے کی کوشش کیا, عمل تو دور کی بات ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے گا. لیکن آگے والا کام اگر ہم نے عمل کرنے والا کر دیا, کیا شرمگاہ کا استعمال ہو گیا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا بل يصدق ذلك كله ويكذبه, جو خواہش پیدا ہوئی ہے, جو چاہت دل میں آئی ہے, اب اس کی تصدیق یا تکذیب, یعنی اس کو سچ ماننا یا اس کو جھوٹا قرار دینا, یہ کون کام کرتا ہے؟ یہ انسان کی شرمگاہ ہے جو یہ کام کرتی. اگر انسان نے آگے بڑھ کر کے جو زنا کی چاہت دل کے اندر آئی تھی, اگر اس پر عمل کر بیٹھا, شرمگاہ کا استعمال کر لیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ میرے بھائیو خواہش نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے مجرم بن گیا. اور اسلامی نظام ہو تو اس کے اوپر حد قائم کی جائے گی. شادی شدہ ہوگا تو رجم کر دیا جائے گا, غیر شادی شدہ ہوگا تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے, اور 1 سال کے لیے شہر سے باہر بھگا دیا جائے گا, یہ تاکہ اسے عبرت ملے اور اس کی سزا کے ذریعے سے مسلم سماج کو بھی عبرت ملے اور اس طرح کی جرأت کرنے کی کوئی ہمت نہ کر سکے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواہش نفس انسان کے لیے بڑا خطرناک. انسان خواہشات نفسانی کے پیچھے چلتا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں؟ اس کے پیچھے کئی اسباب ہیں. میں 1-2-3 اسباب کا ذکر کرتا ہوں, پھر اس کے بعد 2-4 اس کی مذمت کا, اس کی خطرناکی کا, اس کی سنگینی کا بھی تذکرہ کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سب سے پہلے خواہشات نفسانی کے ان اسباب سے آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کی مذمتوں سے, اس کی گمراہیوں سے, اس کے نقصان سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو, آپ کو, سب کو بچنے کی, بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. دیکھیے سب سے پہلی وجہ کیا ہے نفس کی غلامی انسان کرتا کیوں ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ کہ انسان کی بچپن سے تربیت اس پر نہیں ہوتی ہے. اس بات کو علماء اسلام نے, علماء تربیت نے بڑی باریکی سے سمجھایا ہے ہمیں. کہتے ہیں ایک بچہ ہے, مثال دے کر سمجھاتے, کہتے ہیں ایک بچہ ہے, اگر اس بچے کی مانگ بچپن سے اس کے ماں باپ پوری کرتے رہیں, یہ تفریق نہیں کرتے رہے کہ بچہ جو مانگ رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, بچہ جو مانگ رہا ہے وہ نقصان دہ ہے یا فائدے مند ہے, بچہ جو مانگ رہا ہے اس کی تربیت کے لیے بہتر ہے, تربیت کے لیے نقصان دہ ہے, بلکہ وہ محبت کے مارے,
ہے نا، لاڈ پیار میں بچپن سے اس کی ساری خواہشات پوری کرتے رہے ہیں. اس کی والدہ نے، اس کی ماں، اس کے والد نے یا اس کے بڑے بھائی نے، اس کے اور رشتے داروں نے بس لاڈ میں پیار میں بچہ جو مانگتا وہ لا کر کے دو، چاہے وہ اچھی چیز ہو، بری چیز ہو، فائدے مند ہو، نقصان دہ ہو، اور تربیت میں خسارے کا باعث ہو یا تربیت میں اچھی چیز ہو، اس سے قطع نظر میرے بھائی شر خیر کی تمیز کے بغیر ان کی اس بچے کی ساری چاہتوں کو ماں باپ نے، دیگر لوگوں نے پورا کیا ہے. اس کی عادت ہی یہی بنی ہے کہ اس کی جو چاہت ہوتی ہے اسے ملنا چاہیے، اور اب تک ملتا رہا ہے. 10 سال ہو گیا ملتا رہا ہے، 15 سال ہو گیا ملتا رہا، بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، شادی کرنا ہے، شادی کے ٹائم جو اس کی مانگ ہے وہ سب ماں باپ پوری کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اب وہ 20 سال 25 سال کا جوان ہو چکا ہے، اب تک اس کی زندگی میں یہ چیز نہیں آئی ہے کہ میں جو چاہوں مجھے نہ ملے، جو میں چاہوں میرا من چاہے مجھے نہ دیا جائے، یہ اس نے دیکھا نہیں ہے. تو آج تک بچپن جوانی تک اس کی پرورش اسی پر ہوئی ہے کہ وہ نفس کی خواہشات کا غلام رہا ہے، اور اس کی خواہشات کی غلامی وہ خود بھی کرتا رہا ہے، اور وہ اس کے ماں باپ بھی کرتے رہے ہیں. اس کی چاہتوں کو پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا. اس نے صحیح چیز، بری چیز، اچھی چیز مانگی ہے یا گندی چیز، غلط چیز، گمراہی کی چیز مانگی، اسی قطع نظر. تو اب یہ چیز تو بڑی خطرناک ہے، اور یہ چیز ہی ہمارے سماج کا جو اندرونی مسئلہ ہے وہ یہی ہے میرے بھائی، کہ ہم کیا کرتے ہیں، یا ہم میں سے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں میرے بھائیوں کہ وہ اپنے بچوں کی خواہشات کو کبھی بھی کاٹنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ اس کے لیے کوئی غلط قدم اٹھانا پڑے، قرض لینا پڑے یا کوئی اور غلط راہ پر چلنا پڑے، اس کے لیے بھی تیار. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ ہے، لاڈ ہے، پیار ہے، محبت ہے اس سے. یاد رکھیں کہ ایک سب سے پہلی بات تو تربیت کے اعتبار سے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے یہ، کہ انسان یہ نہ سوچے کہ لاڈ پیار کا مقصد کیا ہوتا ہے. ہمیں سے کون آدمی جو اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتا ہے میرے بھائی؟ اور اگر کوئی محبت نہیں کرتا ہے یا محبت میں کمی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من لا یرحم لا یرحم. جو محبت نہیں کرتا ہے، جس کے دل میں رحمت نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم بھی کر دیا جائے. تو بچوں کا لاڈ پیار تو ہونا ہی چاہیے، اور ہے ہی، رہتا ہی ہے انسان کے یہاں. لیکن میرے بھائی اگر ہم نے خواہشات نفسانی کی، اس کی پوری ہم نے پیروی کی اور مکمل طور پر ہم نے سب کچھ اس کو لا کر کے دے دیا، تو ہم نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس کے ساتھ خیرخواہی نہیں کی، بلکہ ہم نے اس کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی اس کے ساتھ. کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں تھا کہ ہم اس کی ساری خواہشات کو پوری کریں، بلکہ ہماری ذمہ داری تھی کہ اس کے حق میں جو چیزیں خیر کی ہیں اسے دیں، پہنچائیں، اور جو چیزیں شر کی ہیں اسے دور کریں. تربیت اس کا نام ہے، محبت اس کا نام ہے. محبت اور تربیت اس کا نام نہیں ہے کہ انسان من چاہی تمام چیزوں کو پورا کرنے پر لگا ہے. تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ، یہ چیز اچھی نہیں ہے. اسی لیے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے انداز کو دیکھیں. آپ نے اچھائیوں کی تربیت دی، برائیوں سے روکا منع کیا، برائیوں سے روکا منع. کتنی مثالیں ہیں میرے تربیت کی. کھا رہا تھا بچہ، غلط طریقہ اختیار کر رہا تھا، آپ نے وہاں پر ٹوک دیا. لباس غلط پہنا تھا، اللہ کے نبی نے وہاں ٹوک دیا. کتنی مثالیں ہیں تربیت کے اندر، وہ ایک لمبا موضوع ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اچھائیوں پر تربیت دینا ضروری ہے، برائیوں سے روکنا ضروری ہے. یہ بچے کے ساتھ انصاف ہے. اور دوسری بات ایک یہ بھی ہے میرے بھائیوں، اس انداز سے بھی سوچ لیں، کیونکہ انسان مادہ پرست ہو چکا ہے، انسان اپنے نفع کو دیکھتا ہے. یہی بچہ جس کی خواہشات کو ہم نے پورا کیا ہے، اس کی خواہشات میں آج یہ بھی نہیں رہتا کہ وہ ماں باپ کی تابع داری کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ماں باپ سے محبت کے ساتھ پیش آئے. یہ بھی اس کی خواہشات نفسانی کے خلاف ہے. وہی بچہ جس کو ہم نے غلط تربیت کے ذریعے سے پال پوس کر کے بڑا کیا ہے، آج جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں تو وہی بچہ ہمیں آنکھ دکھانا شروع کر دیتا ہے، وہی بچہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، وہی بچہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کرنا شروع کر دیتا ہے، وہی بچہ ہمارے ساتھ بدزبانی پر اتر آتا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے اقدام کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی منمانی خواہشات پر ہی پرورش پائی ہے. اور یہ اس کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے کہ وہ بوڑھے ماں باپ کے پیچھے لگا رہے اور دنیا کا گلیمر چھوڑ کر کے وہ آپ کے پیچھے لگا رہے، خدمت کرتا رہے. تو یہ نقصان بھی خود اپنی ذات کو بھی اٹھانا پڑتا ہے. اسی لیے غلط تربیت کریں گے تو اس تربیت پانے والے کا نقصان اگر ہوگا تو ہم تربیت دینے والوں کا بھی نقصان ہوگا. اور اگر دنیا میں نہ ستائے گئے تو کل آخرت میں اس غلط تربیت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گرفت ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری سخت گرفت
طرف فرمانے کا میرے بھائیو ہمیں وعید سنائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ بہرحال تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اگر بچپن سے اگر نفس پر قابو رکھنے کی تربیت نہیں دیں گے، عادت نہیں بنائیں گے، تو یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ دوسری چیز کیا ہے اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آدمی نفس کی پیروی کرنے والوں، نفس کی غلامی کرنے والوں کا ساتھ پکڑ لے، ان کے ساتھ رہن سہن کرے، تو ایسی صورت میں انسان نفس پرستی کی راہ پر چل پڑتا ہے، نفس پرستی کی راہ پر چل پڑتا ہے، کیونکہ وہ اسی طرح کا کام کرتے ہیں جو ان کا من چاہتا ہے۔ اب ہم بھی اسی کے ساتھی بن گئے ہیں، تو دھیرے دھیرے رہتے رہتے ہمارا ذہن بھی، ہماری سوجھ بوجھ بھی، ہمارا دل بھی اسی طرح کا میرے بھائیو بن جائے گا۔ ہم بھی نہیں پسند کریں گے کہ کسی کی بات سنیں، اچھا برا دیکھیں، بڑا چھوٹا دیکھیں، باپ استاذ کو دیکھیں، کچھ نہیں، ہمارا جی نہیں چاہتا ہے کہ آپ کی باتوں کو مانیں، تو بھلا ہم کیوں آپ کی بات مان سکتے ہیں؟ پھر اسی راستے پر چل پڑے گا۔ اس کا دل چاہے گا فلم دیکھے گا، اس کا جی چاہے گا گانا سنے گا، اس کا جی چاہے گا چوری کرے گا، اس کا جی چاہے گا گالی دے گا، اس کا جی چاہے گا ننگے گھومے، کچھ بھی کر سکتا ہے وہ۔ اس کا جی چاہے گا تو نماز پڑھے گا، اس کا جی نہیں چاہے گا نماز نہیں پڑھے گا۔ آپ لاکھ کوشش کریں، کیونکہ وہ ساتھ اور سنگت جن لوگوں کے ساتھ ہے اس کی، وہ اسی راستے کے ہے میرے بھائی۔ تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے یہ۔ اور ایک اور چیز ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ایک چیز یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ انسان نفس کی اتباع اور پیروی اس لیے بھی کرتا ہے کیونکہ اس کو نفس کی اتباع اور پیروی کرنے کی سزا اور اس کی مذمت اور اس کی گناہ کا پتہ نہیں ہے، اس کے نقصان کا پتہ نہیں ہے۔ یعنی گویا کہ لا علمی، نفس پرستی کیا ہے، نفس پرستی کا انجام کیا ہے، نفس پرستی کی سزا دنیا میں کیا ہے، آخرت میں اس کا انجام کیا ہے، انسان چونکہ غافل ہے، اس کو اس کا علم نہیں ہے، اس لیے انسان اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہے، اپنی چاہتوں کے پیچھے چل رہا ہے، جیسے انسان نہیں بلکہ جانور اپنی مرضی کے مطابق اپنی شہوتوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ انہیں خواہش ہو گئی اگر، تو پھر وہ نہیں جانتے ہیں کہ سامنے کون ہے، نہ کوئی رشتہ ہے نہ کوئی ناتا، جس سے بھی چاہا شہوت پوری کر لیا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں جب انسان جانوروں کی طرح سے شہوت پرست ہو جاتا ہے، نفس کا غلام بن جاتا ہے، تو اسی طرح کا قدم اٹھاتا ہے اور یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ دو تین باتیں بنیادی ہیں جس کی بنیاد پر انسان نفس پرستی کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ نفس پرستی کے بنیادی اسباب میں سے چند اسباب ہیں، اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں۔ اچھا خیر بات لمبی نہ ہو، یہ دوسرا جو نقطہ باقی بچتا ہے وہ یہ کہ نفس پرستی یعنی خواہشات کے پیچھے چلنا یہ کتنا خطرناک ہے، کتنا سنگین ہے، اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے، اس کا شر، اس کا ضرر کتنا زیادہ ہے۔ ایک دو باتیں تین باتیں کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں میرے بھائیوں۔ اللہ کی کلام کی آیت کریمہ ہم نے سن لی، اس کے اندر اللہ نے کیا فرمایا میرے بھائی؟ آخرت کا خسارہ۔ سب سے پہلا نقصان، سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ انسان کی آخرت ضائع ہو جائے گی۔ بھلا بتاؤ کہ نفس کی غلامی کرنے کی وجہ سے انسان کا ابدی ٹھکانہ اگر جہنم بن جائے، جہنم بن جائے، جہنم دہکتی بھڑکتی ہوئی آگ کو کہا جاتا ہے، تو فإن الجحیم ہی المأوی، دھڑکتی ہوئی میرے بھائی، دہکتی بھڑکتی ہوئی آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ آیات میں کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے کہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جسے جہنم سے نجات مل جائے اور جنت کا داخلہ مل جائے وہ کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔ اور یہاں اللہ فرماتا ہے نفس پرستی کرو گے، دنیا کو ترجیح دو گے تو فإن الجحیم ہی المأوی، تو جہنم ہی تمہارا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ بن جائے گی۔ تو کتنا خطرناک مسئلہ ہے، بڑا خطرناک مسئلہ ہے، آخرت کا خسارہ ہو جانا، آخرت کا خسارہ ہو جانا۔ اچھا جناب، ہمیں شاید شروع میں وہ اقوال پڑھے یا نہیں پڑھے میرے بھائی، سلف کے اقوال کئی ایک ہیں اس سلسلے میں جس سے خواہشات نفسانی کے نقصان کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے پہلے جو چند آیتوں میں جو باتیں معلوم پڑتی ہیں، ذرا سا اس کا ہم سرسری طور پر گزر جائیں، پھر اس کی طرف بات ہم آگے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کریں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اس میں دیکھیے اس سورہ کہف کی آیت کریمہ، اس آیت کریمہ میں تین باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، تین باتیں۔ اللہ فرماتا ہے آپ ان کی پیروی اطاعت مت کیجئے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ تو ایک تو اللہ کے ذکر سے دل غافل ہو جائے گا، یہ ایک سزا ہے کس کی؟ نفس پرستی کی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ
واتبع ہوا، اپنی خواہشات کی پیروی کیا ہے اس نے، تو نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ اب وہ نفس کے پیچھے چلے گا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے گا، اللہ کو یاد کیوں کرے گا؟ اس کا دل چاہے گا تو یاد کرے گا، نہیں دل چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسی کی پیروی کر رہا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے اس کے دل کو اللہ نے غافل کر دیا۔ ایک نقصان دوسرا یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ میرے بھائی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بھیگی رہنی چاہیے، ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان تر رہنی چاہیے۔ میرے بھائی، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، اس کی مثال ایک آباد گھر کی ہے اور ویرانے گھر کی ہے۔ میرے بھائی، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جو مجھے دل میں یاد کرے گا میں اسے اپنے دل میں یاد کروں گا، اور جو مجھے مجلس میں یاد کرے گا میں اس سے بڑی مجلس میں یاد کروں گا۔ جو مجھے انسانوں کی بھیڑ میں یاد کرے گا میں اسے فرشتوں کی جھرمٹ میں یاد کروں گا۔ جو میرے پاس ایک قدم ایک بادش چل کر کے آئے گا، میں ایک ہاتھ چل کر کے آؤں گا، تو ایک ہاتھ چل کر کے آئے گا، میں دونوں ہاتھوں کی کشادگی کے برابر چل کر کے آؤں گا۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے انسان غافل ہو جائے، کتنا خطرناک ہے نقصان یہ۔ اور اس کے بعد اخیر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ الجھن کا، پیچیدگی کا بن جائے گا۔ اسے میرے بھائیوں کبھی بھی حق کے فیصلے کی طاقت اور قوت نہیں مل پائے گی کہ حق کا فیصلہ کر لے۔ وہ لڑکتا رہے گا، وہ میرے بھائیوں دائیں بائیں مائل ہوتا رہے گا، وہ شش و پنج میں رہے گا، وہ شک شبہے میں رہے گا، وہ انتشار میں رہے گا، وہ کسی مسئلے میں مناسب حق کا فیصلہ ثوابدین کے مطابق کر لے جائے، یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھین لے گا۔ یہ نفس پرستی کی غلامی ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں اور جو نقصان ہے، ہم نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بھائیوں، اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 باتیں بڑی اہم بیان فرمائی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ایک بات جلدی اس کے اندر اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس کے کانوں پر اور دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کے آنکھوں پر پٹی پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب من چاہی عمل کرنے پر انسان تلا ہوا ہے، من چاہی غلامی کر رہا ہے، تو نہ اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، نہ اس کی کان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، نہ اس کی نگاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ دل اور کان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہر ختم، اور آنکھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ غشاوہ پردہ ڈال دے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ یہ ہدایت کے راستے کانوں سے حق کی بات سن کر کے دل میں اترتی ہے، آنکھوں سے حق دیکھ کر کے دل میں جگہ بنتی ہے، اور دل میں ہی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا ہو، کانوں پر مہر لگا دیا ہو، آنکھوں پر پردے ڈال دیا ہو، تو حق کے داخل ہونے کے راستے تو اللہ نے بند کر دیا ہے، کیونکہ انسان نفس پرست ہو چکا ہے، انسان منمانی کرنے لگا ہے، اس کا غلام ہو چکا ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، بھلا ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے گا؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا تم نصیحت نہیں سمجھتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے کہ ایسی جس کی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے گا، اسے بھلا اللہ کے بعد کون ہدایت دے پائے گا؟ میرے بھائی، بہت ساری باتیں ایسے۔ ایک نقصان یہ ہے کہ جب آدمی نفس پرست ہو جاتا ہے تو پھر دین کے اندر نئے نئے طریقے، جس کو ہم بدعت کہتے ہیں، محدثات کہتے ہیں، وہ بھی انسان نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ جو اسے اچھا لگ رہا ہے اسے وہ دین سمجھ رہا ہے، جو اس کے جی میں، اس کے من میں جچتا ہے وہ کرتا ہے، اسے نیکی سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے فرمایا تھا وہ دن بھی دنیا کے اندر آئیں گے، وہ حالات بھی دنیا کے اندر آئیں گے۔ جب حالت کیا ہو جائے گی؟ اللہ اکبر، بدعتوں کا چلن اتنا زیادہ عام ہو جائے گا، جسے دیکھو وہ بدعت پر چلے گا، بدعت کا دورہ ہو جائے گا، بدعتوں کا چلن عام ہو جائے گا۔ حالت یہ ہو جائے گی حتی اذا ترک منہا شیء قالوا ترکت السنہ۔ اللہ اکبر، یہ نفس پرستی کی حالت ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس قدر منمانی لوگ دین کے نام پر نئی نئی چیزیں نکالنے لگیں گے، فالو کرنے لگیں گے کہ
حالت یہ ہوگی کہ اگر ان میں سے کسی چیز کو چھوڑ دیا جائے گا تو لوگ چھوڑنے والوں کو طعنہ دیں گے کہ سنت چھوڑ رہے ہیں، یعنی بدعتوں کی جگہ سنتیں اور سنتوں کی جگہ بدعتیں آ جائیں گی، الٹ پھیر ہو جائے گی۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا۔ میرے بھائی بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ تو یہ صورتحال ہو جائے گی کہ بدعتوں کو چھوڑا جائے گا تو لوگ کہیں گے دیکھو سنت پر عمل ہی نہیں کر رہا، سنت چھوڑی جا رہی ہے، سنت کو فرسودہ کیا جا رہا ہے، سنت پر لوگ عمل نہیں کر رہے، جبکہ وہ سب کی سب بدعتیں ہوگی، اتنا زیادہ اس کا چلن ہوگا کہ لوگ اسے سنت بنا بیٹھے ہوں گے۔ یہ حالت ہو جائے گی، اور حدیث میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں لیکن اس کا یہ موقع نہیں۔ میرے بھائیوں کو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ اس طرح سے کایا پلٹ ہو جائے گی، اس طرح سے معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ جو ایک تابعی ہیں وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایاکم ومجالست اہل الاہواء، اے ساتھیو خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنے والوں کی مجلس میں کبھی نہ بیٹھنا، ان کے ساتھ میں کبھی نہ رہنا، اللہ اکبر، ان کے ساتھ چلنا بھی نہیں، وہ اس کنارے چل رہا ہے تو اسے ہٹ کر کے اس کنارے چلے آؤ، ساتھ میں چلنا بھی نہیں۔ اللہ اکبر، کیوں؟ کیا کہا؟ وجہ کیا بتایا؟ کہا اس لیے فَإِنِّي أَخْشَىٰ أَن يَغْمِسُوكُمْ فِي ضَلَالَتِهِمْ، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ نفس پرستی کرنے والے جیسے خود گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں وہ تمہیں بھی گمراہی کے اندر ڈبو دیں گے۔ اللہ اکبر، اور کیا کریں گے؟ تمہارے دل میں جو حق کی معرفت ہے، سنت کی معرفت ہے، اس میں سے بہت کچھ تم سے چھین لیں گے۔ اس لیے مجھے یہ تلقین ہے تمہارے لیے اہل بدعت کے پیچھے نہیں چلنا۔ میرے بھائیوں خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنے، اور آخری بات، باتیں تو کئی ایک ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کئی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ بعض رافضیت بھی بدعت ہے، رافضیت کیا ہے؟ بدعت ہے، بلکہ بڑی بدعتوں میں سے، عقیدے کی بڑی بدعتوں میں سے ایک بدعت کیا ہے؟ رافضیت، خارجیت، یہ سب کیا ہے؟ یہ بڑی بدعتوں میں سے ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایمان اور عقیدے کی بدعت ہے یہ۔ ہاں، تو رافضیت یعنی کیا مطلب؟ سارے صحابہ کو گالی دینا، بس 5 کو چھوڑ کر کے، یا 2-3 کو اور نکال دو، ہے نا، سمرہ بن جندب اور ابو ذر غفاری اور فلاں کو نکال کر کے بقیہ سب کے سب نعوذ باللہ سارے صحابہ کرام کو کافر کہنا، ابو بکر نعوذ باللہ ان پر لعنت، عمر پر لعنت، عثمان پر وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ بدترین قسم کی بدعت، یہ رافضیت کی بدعت ہے۔ ایک رافضی توبہ کر کے سنی ہو گیا تھا، ایک رافضی سنی ہو گیا تھا، توبہ کر لیا تھا، اس کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ غالباً ان کے شاگرد ابن قیم بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ توبہ کر کے آیا، اس سے بہت ساری باتیں ہوتی تھی، تو وہ کہتا تھا کہ اب میں کیا بتاؤں، میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی، میں سنت پر آ گیا۔ حالت ہماری یہ تھی جب ہم رافضی تھے، حالت یہ تھی کہ ہم کسی مجلس میں بیٹھ کر کے کوئی بات کرتے تھے، میرے دل میں کوئی بات آئی، میں نے کہہ دیا، میرے کسی ساتھی کے دل میں کوئی بات آئی، اس نے کہہ دیا، اور اسی بات کو 1-2 لوگوں نے دہرا دیا تو ہم اس کو حدیث رسول بنا دیا کرتے تھے۔ دیکھا تھا آپ نے؟ یہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ بدعت نفس کی خواہشات کے پیچھے چلنے والے جو کہہ دیا اسے کیا بنا دیا؟ اسے دین بنا دیا، سنت بنا دیا، اسے حدیث بنا دیا۔ تو میرے بھائی بڑا خطرناک مسئلہ ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں، یہ جمعے کا خطبہ اس کا متحمل نہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفس کی خواہشات کی غلامی کرنے کی جو خطرناکی ہے، سنگینی ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب اور نبی کی سنت کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں نفس پرستی کے عذاب سے، نفس پرستی کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله۔